وی ایم خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند باتیں ہو جائیں۔ کلکتے میں اردو اکیڈمی کی طرف سے ایک پروگرام ہونے والا تھا 3 دن کا یا 4 دن کا۔ اس میں فلمی جگت کے مشہور شاعر جاوید اختر صاحب بھی تشریف لانے والے تھے، مگر کلکتے کے 2 تنظیموں کی طرف سے جب ان کی آمد پر مخالفت ہوئی تو وہ پروگرام ویسٹ بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی طرف سے رد کیا گیا۔ وہ پروگرام پوسٹ بان ہو گیا۔ آخر جاوید اختر کون ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ وہ مشہور شاعر ہیں، فلمی جگت میں ان کا اچھا رول رہا ہے۔ کئی گیت انہوں نے سلیم کے ساتھ مل کر لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فلمی جگت کی باتیں، مگر جاوید اختر جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ ناستک ہیں۔ ان کی باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ ان کی مخالفت ہمارے ہندو بھائیوں کی طرف سے بھی ہو رہی ہے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے دلوں کو وہ درد پہنچاتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر مذہبی لوگوں کے دلوں کو ٹھیس لگتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں یا عیسائی ہوں۔ ٹھیک ہے، ان کا مسئلہ، ہمیں کیا ان سے لینا دینا۔ وہ جو راستہ چاہے اختیار کر سکتے ہیں، جو مذہب چاہے اختیار کر سکتے ہیں، اور مذہب کے بغیر بھی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بہت ہیں جو گون ایسٹرے، ان کی زندگی کوئی کام کی نہیں، بس ان کو میں کہوں گا انگریزی میں گان کیسز۔ ان کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ کلکتے میں جو پروگرام ہونے والا تھا اس کی مخالفت 2 جماعتوں سے اس پروگرام میں جاوید اختر صاحب کے آنے پر مخالفت ہوئی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پروگرام ہونے دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر ہم کہیں گے کہ ہمارے بچوں کو اس میں شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ گمراہ آدمی جب کسی پروگرام میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی باتیں ہمیں سننے کی کیا ضرورت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے کہا۔ مگر ویسٹ بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ٹھیک سمجھا کہ کسی کے دل کو درد پہنچانا، دکھ پہنچانا، آہت پہنچانا کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اس پروگرام کو ہی ملتوی کر دیا یا کینسل کر دیا۔ جیسے بھی ہو، اب وہ پروگرام نہیں ہوا۔ اور 1-2 لوگوں کی طرف سے یہ بھی مانگ کی جا رہی ہے کہ وہ جاوید اختر صاحب ایک ڈیبیٹ کے لیے ان کے ساتھ آئیں۔ وہ اس کے لیے انتظام کرنا بھی چاہتے ہیں، جہاں چاہے وہاں۔ شیموگا امریکہ میں بھی یہ ہو سکتا ہے اور ہمارے ملک میں بھی ہو سکتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیبیٹ کیوں کسی سے کریں؟ کیا ہمیں یہ ضروری ہے کہ گمراہ کن لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ کریں؟ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا گویا ان کی باتوں کو اور لوگوں کے سامنے لانا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کو نظر انداز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ غلط لوگ ہیں، they have gone astray, let us not have any connection with them۔ اور جہاں تک اردو کی بات ہے، اردو سب کی زبان ہے۔ یہ مسلمانوں کی زبان بھی ہے، ہندوؤں کی زبان بھی ہے، سکھوں کی زبان بھی ہے، عیسائیوں کی زبان بھی ہے، سب کی زبان ہے۔ خالص مسلمانوں کی زبان نہیں ہے۔ ہندوستان میں ہر صوبے میں مسلمان رہتے ہیں، سب صوبے میں مسلمانوں کی زبان اردو نہیں ہے۔ کیرلا میں رہنے والے مسلمان اردو جانتے نہیں ہیں، اور کئی ریاستوں کا بھی یہی حال ہے۔ کیوں؟ تمل ناڈو کو لے لیجئے،
यहाँ हिंदी उर्दू जानने वालों से ज़्यादा तमिल बोलने वाले लोगों की तादाद है। और इसके अलावा उर्दू में अल्लामा इकबाल जैसे शोरा मौजूद हैं, मगर उनकी तादाद बिल्कुल कम है। जितने भी शोरा हैं वो शराब की बात करते हैं, गलत बात करते हैं। उनकी बातें क्या होती हैं हम जानते हैं। इस्लाम से भी उनका कम ही रिश्ता रहा है, शराबी रहे हैं। ऐसे लोगों की ज़बान उर्दू है। जहाँ तक इकबाल जैसे शोरा हमारे सामने हैं, उनकी हम कदर करते हैं, मगर उर्दू को ही हमें सब कुछ समझ बैठने की ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए कि वो ज़बान सीखें जिसमें अखलाक हो, जिसमें डिसिप्लिन हो, जिसमें अच्छी बातें ज़्यादा कही गई हों, बेकार की बातें नहीं। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। हाँ, चंद मुसलमानों की ज़बान है। ये ज़बान बोलने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं। वो अपनी तरफ से, अपने रंग ढंग से, अपनी आदत के मुताबिक उर्दू बोलते हैं। फिर एक बार मैं दोहराना चाहता हूँ कि जावेद अख्तर साहब के साथ कोई डिबेट करना ही गलत बात है, कीचड़ में पत्थर फेंकने के बराबर है।